نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رسولاً پیغمبر ہوں گے آیتن نشانی من الطین طین کہتے ہیں گارے کو مٹی کو ہیئت شکل مثل الطیر پرندہ انفخ میں پھونک مارتا ہوں اذن اللہ اللہ کے حکم سے ابریو میں ٹھیک کر دیتا ہوں الاکمہ جو پیدائشی نابینا ہو الابرس برس کی بیماری والا پھول بھیری جس کو ہو جائے یا جزام جس کو ہو جائے جسم گل سڑ جائے موتا مردہ انبئ میں خبر دیتا ہوں تمہیں تأکلون جو تم کھاتے ہو تدخرون جو تم ذخیرہ کرتے ہو مصدقاً تصدیق کرنے والا احل حلال بتلاتا ہوں میں ھذا صراط مستقیم صراط راستہ مستقیم سیدھا ترجمہ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل اور اللہ تعالیٰ ان کو رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف اور یہ مضمون دے کر بھیجیں گے کہ وہ آ کر کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لایا ہوں بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ پس میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادرزاد نابینا کو اور برس والے کو اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات آئی اور میں حلال بتلاتا ہوں تمہیں حلال کا اعلان کرتا ہوں تمہارے سامنے بعض ان چیزوں کا جو تمہارے اوپر پہلے حرام کی گئی تھی اور میں تمہارے پاس
تمہارے رب کی جانب سے واضح نشانی لے کے آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق عیسائیوں کو بعض شبہات تھے، ان کی بعض خوبیاں اور صفات دیکھ کر انہیں شبہ ہونے لگا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات خود خدا ہیں، الہ ہیں، وہ الہ۔ اس لیے انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی الوہیت کے متعلق ہی ان عیسائیوں نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے بحث و مباحثہ کیا اور مناظرہ کیا کہ یہ تو ایسی خوبیوں اور صفات کے مالک تھے جو اللہ کی صفات اور اللہ کی خوبیاں ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا بھی وہ کیسے؟ کہا دیکھو، وہ پھونک مار کے پرندہ نہیں بنا دیتے تھے، وہ مردے کو زندہ نہیں کر دیتے تھے، نابینے کو بینا نہیں کر دیتے تھے، جسے برس کی بیماری ہو، جزام ہو، کوڑ کی بیماری ہو، اسے ہاتھ پھیر کر ٹھیک نہیں کر دیتے تھے۔ یہ صفات کس کی ہیں؟ یہ تو اللہ کی ہیں۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس یہ اختیارات ہیں، اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شبہ کا جواب پڑھی گئی ان آیات میں دیا ہے، تردید بیان فرمائی کہ جس طریقے سے تم نے ان کو الہ سمجھ لیا ہے، یہ الہ بنا لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کر اپنا رسول بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ تو اللہ کے قاصد تھے، رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد، پیغام لانے والا، اللہ سے پیغام لے کر جو بندوں تک پہنچائے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ تو رسول تھے، اللہ کے احکامات کو پہنچانے والے تھے۔ جو اللہ کے احکامات پہنچانے والا ہے تم نے اسی کو ہی اللہ سمجھنا شروع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا رسول بنایا، بنی اسرائیل کا، جبکہ اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر اور پوری کائنات میں صرف بنی اسرائیل نہیں تھے، اور بھی تو تھے نا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے وہ علاقوں کے لیے آئے، اپنی قوموں کے لیے آئے، ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک علاقے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبی عطا فرمائی کہ آپ کو ساری دنیا کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اور سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سب کے سب انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صفت ہے کہ آپ عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ کے نبی ہیں۔ جہاں تک رب کی ربوبیت جاتی ہے وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاتی ہے۔ اللہ کی ربوبیت عام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام، رسالت عام۔ پہلے سارے پیغمبر جو ہیں بڑی شانوں والے، بڑے مقام والے، لیکن وہ تھے اپنے علاقوں کے لیے اور مخصوص شہروں کے لیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات
کتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کلام کرتے ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، لیکن وہ ساری کائنات کے سارے انسانوں کے نبی نہیں تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو خطابات ذکر کیے آپ پڑھ کے دیکھیے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یہ کرو، اے بنی اسرائیل یہ کرو، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نبوت اور رسالت کو عام کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے رسول تھے، اور جب رسول بن کے آئے تو کیا پیغام تھا ان کے پاس؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بنی اسرائیل میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بڑی کھلی نشانی لے کے آیا ہوں، معجزہ لے کے آیا ہوں، تم اسے دیکھو گے تو اگر تمہارے دل میں بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، حق بات سمجھ میں آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ باقی اگر دل میں بغض ہے اور آنکھوں میں عداوت کی پٹی ہے تو پھر تو انسان کو چمکتا سورج بھی نظر نہیں آتا۔ نہ ماننا اس کا تو کوئی حل ہی نہیں، لیکن ماننے والوں کے لیے فرمایا کہ میرے پاس کافی نشانی ہے، اللہ نے معجزات دی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی اور معجزہ نہ دیا کہ لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز ہو گئے، نہیں لا سکے۔ پہلی نشانی جس کا ذکر کیا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، فرمایا کہ میں مٹی سے، گارے سے ایک پرندہ بناتا ہوں، اس کی شکل بناتا ہوں، جب وہ مٹی کا پرندہ تیار ہو جاتا ہے فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے، وہ اڑتا جاتا ہے، تم اپنی آنکھوں سے اور نظروں سے دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا حضرت مریم کے پاس کہ پھونک ماری تو حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ میں آ گئے، اور ماں کے پیٹ میں آنے والے بیٹے حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں تو مٹی سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی پھونک ہے، اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے اس پھونک کے اندر۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ پھونک مارنا میرا کام ہے، پرندہ بنانا اللہ کا کام ہے، وہ میرا کام نہیں ہے، وہ میرا کام نہیں۔ یاد رکھیے جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، خود قرآن مجید میں فرمایا کسی رسول کے اختیار میں نہیں أن يأتي بآية، کہ کوئی معجزہ لے کر آ جائے، کوئی نشانی لے کر آ جائیں، إلا بإذن اللہ، مگر میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو وہ دکھا دیتے ہیں۔ اختیار میں بھی نہیں ہوتا اور معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ پر اللہ اس طرح کی چیز اب ظاہر کریں گے فلاں موقع پر۔ دیکھیے نا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اللہ نے پوچھا نا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا عصائی، یہ تو میرا ڈنڈا ہے۔ اچھا جی، میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی کام آ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے بیان کیا کہ یہ ان قریب سانپ بھی بنے گا؟ فائدے اس کے ذکر کیے، لیکن سانپ بننے والا نہیں۔ یہی تو اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جب میں بتاؤں اور ظاہر کرنا چاہوں تو چیز ظاہر ہوتی ہے، اس سے پہلے نہ کسی کے اختیار میں ہوتا ہے نہ اس کے علم میں ہوتا ہے، علم میں بھی نہیں، اختیار میں بھی نہیں ہے۔ باقی فائدے بیان کیے، سانپ والا نہیں بیان کیے۔ تو معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے اور اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں۔
تو فرمایا پھونک میں مارتا ہوں اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں پھونک مارنا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ وہ پھونک سے زندہ نہیں، اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا ہے۔ اس طرف نظر دوڑاؤ۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پرندہ بنانا کہیئت الطیر، اس کی مثل اور شکل بنانا، اس شریعت کے اندر اس کی اجازت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی جاندار کی تصویر بنانا جائز ہی نہیں ہے، اسے منع فرما دیا ہے، نہیں جائز، جاندار کی تصویر نہیں۔ البتہ جو بے جان چیزیں ان کی تصویریں بنائی جا سکتی ہیں، درخت بنائیں، پہاڑ بنائیں، ندی نالے بنائیں، بہتا پانی، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن جاندار کی تصویر اس امت کے اندر جائز نہیں ہے۔ دوسرا معجزہ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ میں پیدائشی نابینا، جو ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوا، اور وہ جو برس کی بیماری والا، پھول بیری جسے ہو جائیں، یا جزام جسم گل سڑ جائیں، اس کا اس زمانے میں کوئی علاج نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ اللہ اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرماتے ہیں، اس قسم کا معجزہ عطا فرماتے ہیں جو چیز اس زمانے میں بڑے عروج پر ہو۔ عروج پر جو چیز ہوتی ہے نا، اللہ اس طرح کا معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں جادو بڑے عروج پر تھا، بہت عروج پر تھا جادو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ جادوگر بھی حیران رہ گئے، اور وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب وہ اپنی رسیوں کو سانپ بناتے تھے، حقیقت میں کہاں سانپ بنتی تھی؟ سحروا اعین الناس، وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیتے تھے۔ جادوگر یہی تو کرتا ہے، وہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کرتا ہے، اس کو یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ہوتا کوئی نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جو عصا تھا، وہ سچی مچی جو ہے نا، وہ سانپ بنتا تھا۔ عاجز آگے جادوگری ایمان لانے والے ہوئے، سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت عروج پر تھی۔ وہ کہتے تھے ہم جیسا قادر الکلام کون ہے، کون گفتگو کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، فرمایا بڑے فصیح و بلیغ ہو، قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ، 10 صورتیں لا کے دکھاؤ، ایک صورت لا کے دکھاؤ، سب عاجز آگے۔ معجزے کو معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ سب لوگ اس سے عاجز آ جاتے ہیں، اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں طب جو ہے وہ انتہائی عروج پر ہے، عروج کا زمانہ ہے اس کا طب کا، لیکن جو پیدائشی نابینا ہے اسے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، اور آج تک نہیں ٹھیک ہوتا، نہیں ٹھیک ہوتا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ معجزہ دیا، وہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ نابینا کو بینائی عطا فرما دیتے تھے، بینائی مل جاتی تھی، اللہ دینے والے ہیں۔ جسم گل سڑ گیا، پھول بیری ہوگی، آج بھی ہو جائیں تو گزرنا ہی پڑتا ہے، اس سے کوئی حل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ اسی وقت ہی ٹھیک کر دیتا ہے، اسی وقت ہی ٹھیک۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہاں پر بھی کیا فرمایا؟ فرمایا ہاتھ میں پھیرتا ہوں اور وہ ٹھیک بھی اذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے، میں نہیں کرتا، میرا کمال نہیں، میرے ہاتھ سے ہوتا دکھائی دیتا ہے، کرتے تو اللہ پاک ہی ہے نا، اللہ پاک کرتے ہیں۔
اور پھر اس سے بڑی بات، جس پر موت طاری ہو جائے اسے تو کوئی زندہ نہیں کر سکتا نا، کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج تک جو ہے نا ہر انسان عاجز ہے موت کے سامنے، ہر چیز کا حل ہے پر موت کا حل کوئی نہیں نکال سکا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ بھی معجزہ عطا کیا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، زندہ کر دیا کرتے ہیں، مردے زندہ کر کے دکھائے انہوں نے۔ یہ نہیں کہ جتنے بھی فوت ہوئے ہر ایک کو زندہ ہی کرتے رہے، یہ بات نہیں، یعنی یہ معجزہ دکھایا۔ 4 سے 5 واقعات اس طرح کے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان سب کے سامنے فرمایا، دیکھو، قبر پر کھڑے ہو کر کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ سب نے دیکھا کہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، معجزہ دیا۔ اللہ اکبر۔ عقل کے کتنے اندھے وہ ہو جو اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ انسان بھی کیا ہے، انکار کرنے پر آئے تو نبیوں کا کیا، رب کا انکار کر دے، ماننے پر آئے تو جانوروں کو بھی خدا بنانا شروع کر دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جانوروں کو خدا بنانا شروع کر دے۔ کیسی بے عقلی ہے، جانوروں کو خدا کا درجہ دے دیا اور جو اللہ ہے اسے پہچانا ہی نہیں، اللہ کے نبیوں کو پہچانا ہی نہیں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس جو آ جاتا وہ بتا دیتے تھے تم کیا کھا کے آ رہے ہو، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ گھر میں کتنا چھوڑ کے آ رہے ہو، کتنا کھایا کتنا چھوڑا، کیا کھایا کیا نہیں کھایا، جو کھایا اس میں کتنا کھایا کتنا بچا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو نا، ایمان لاتے ہو تو بڑی نشانیاں ہیں ان کاموں میں، ان کاموں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ فرمایا کہ یہیں پر بات ختم نہیں، میں پہلے والی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کی بھی یہودی مخالفت کر رہے تھے نا، اور آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ فرمایا کیسے کم عقل لوگ ہوں، میں تو حضرت موسیٰ کی بھی تصدیق کرتا ہوں، ان پر نازل ہونے والی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ پیغمبر برحق تھے، ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی برحق تھی، اور جو تمہاری ہی تصدیق کرے تم اسی کے دشمن بنتے ہیں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ اے یہودیوں، تورات میں تمہارے لیے بعض احکامات بڑے سخت تھے، اللہ نے میرے اوپر